السلام علیکم، آپ کا میزبان ہمارے پاس آج کا موضوع ہے پاکستانی امیگرنٹس اسٹوڈنٹس جو یہاں پر آ کر اپنی تعلیم محنت اور جاں فشانی کے ساتھ کمپلیٹ کرتے ہیں اور ملک کا نام روشن کرنے کے لیے یہاں پر انڈسٹری میں ایک ہاتھ بٹاتے ہیں اور ملک میں زر مبادلہ بھی بیچتے ہیں۔ ان کی کیا مشکلات ہیں، کیا مسائل ہیں، اور ان لوگوں نے اپنی جدوجہد کے دوران کس قسم کے ہرڈلز کو عبور کیا اور آنے والے لوگوں کے لیے اس معاملے سے کس طریقے سے ہم رہنمائی کر سکتے ہیں، اس چیز پہ بحث کرنے کے لیے میں نے اپنے تمام گیسٹ مدعو کیے ہیں۔ یہ بہت ہونہار طالب علم ہیں جو کہ کچھ عرصے سے جرمنی میں مقیم ہیں اور انہوں نے اپنی پڑھائیاں یعنی کہ یونیورسٹی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک بہت اعلیٰ اور اعزازی کام یہاں پہ نوکریاں حاصل کری ہیں اور پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ میں آپ دعوت دیتا ہوں اپنے دوستوں کو اپنا تعارف کرائیں اور پھر اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ فواد بھائی جی السلام علیکم، میرا نام فواد ہے، میں پاکستان میں ملتان سے بلانگ کرتا ہوں۔ میں تقریباً 4 سال سے جرمنی میں مقیم ہوں۔ میں نے اپنا ماسٹرز انٹرنیشنل بزنس میں کیا اور اس کے بعد میں تقریباً 1 سال سے جو ہے سیلز کے اندر میں ایک کمپنی کے اندر میں جاب کر رہا ہوں۔ رضوان بھائی آپ؟ السلام علیکم، میرا نام محمد رضوان ہے، میرا تعلق ناروال پاکستان سے ہے اور مجھے یہاں پہ تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے اسٹڈی کی ہے یہاں پہ برلین میں جیو انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ابھی میں جاب کر رہا ہوں پچھلے تقریباً 7 سال سے۔ جنید بھائی آپ؟ السلام علیکم، میرا نام محمد جنید ہے اور میرا پاکستان میں ملتان سے تعلق ہے اور مجھے تقریباً 9 سال ہونے والے ہیں جرمنی میں۔ میں اپنا ماسٹرز یہاں پر ہیمبرگ میں کیا، یونیورسٹی آف ہیمبرگ سے انڈسٹریل میتھمیٹکس میں، اور اس کے بعد سے جو ہے وہ میں یہاں پر جاب کر رہا ہوں مختلف، میں نے 3-4 کی جابس اور اب جو ہے وہ میں آئی ٹی کنسلٹنٹ ایک کمپنی کے ساتھ کام کر رہا ہوں، جاپان کی کمپنی ہے NTT ڈیٹا۔ بہت خوشی ہے آپ لوگوں کا تعارف کرا کے۔ میں جنید بھائی سے شروع کرتا ہوں اپنے سوالات کا سلسلہ۔ جنید بھائی، آپ نے ذکر کیا کہ آپ آئی ٹی کنسلٹنٹ ہیں، اس کا مطلب ہے آپ ٹیکنیکل فیلڈ سے وابستہ ہے، جہاں پہ جرمنی میں اس فیلڈ میں بہت سارے لوگوں کی ضرورت اب بھی موجود ہے اور اس میں ایک بہت واسٹ فیچر جو ہے ہمارے لوگوں کے لیے موجود ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو اپنا پڑھائی ختم کرنے کے بعد، اپنی اسٹڈیز ختم کرنے کے بعد جاب سرچنگ کے لیے کیا جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کیا آسانیاں آپ کو یہاں پہ مہیا ہوئیں؟ جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ آئی ٹی کا یہاں پہ کافی اسکوپ ہے اس وقت، لیکن آپ کے سوال کی طرف جاؤں گا کہ میری پہلی جاب جو ہے وہ اس کے لیے مجھے اتنی مشکل نہیں ہوئی، کیونکہ میں جب اپنا ماسٹر تھیسس لکھ رہا تھا تو اس وقت جو ہے وہ میرے جو سپروائزر تھے، پروفیسر تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ جو ہے اسی کام کو آگے لے کے جانا چاہیں گے تو ہمارے پاس ایک پروجیکٹ ہے، وہ ہیمبرگ اسٹیٹ کا تھا اور وہ ایک اس وقت نان پروفٹ آرگنائزیشن تھی، مجھے پتہ نہیں کہ وہ ابھی بھی ہے یا ختم ہو گئی، ڈیزالو ہو گئی ہے، تو اس کا ڈیزرٹیک اس کا نام تھا۔ تو میں رینیویبل انرجیز کے اوپر اس وقت کام کر رہا تھا، تو اسی پروجیکٹ کو جو ہے وہ ہم آگے لے کے جانا چاہ رہے تھے اور اس پہ جو ہے وہ پھر ہمیں ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے فنڈنگ اویلیبل تھی، تو میں نے اس لیے وہاں سے جو ہے وہ ایز اے ریسرچ ایسوسیٹ اپنا اسٹارٹ کیا ماسٹرز۔ یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ یونیورسٹیز جو یہاں پر انڈسٹری کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں، وہ یہاں پہ یونیورسٹیز ڈگری حاصل کرنے والے طلبہ کے جاب ڈھونڈنے کے لیے بھی بہت آسان ثابت ہوتی ہیں اور بہت مدد کرتی ہیں، اور ایک طریقہ کار یونیورسٹیز کا انڈسٹریز میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ جرمنی میں بہت زیادہ ہے۔ جی یہ مجھے جرمنی میں کافی اچھی بات لگی اور میں نے یہ خیر میں اس سے پہلے اور بھی ملکوں میں رہا ہوں، لیکن یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ انڈسٹری کے ساتھ جو ہے یونیورسٹیز کی کولیبوریشن بہت زیادہ ہے، اور یہی میرے خیال میں جرمنی کو ٹیکنالوجی کے لیے جو کافی آگے لے جانے میں جو ہے وہ کافی اہم کردار ہے اس بات کا کہ یہ کٹنگ ایج ریسرچ جو موسٹ ریسنٹ فائنڈنگز ہوتی ہیں وہ اس کو فوراً اس میں انڈسٹری میں امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، اور یہ دونوں یونیورسٹی اور انڈسٹری جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہینڈ ان ہینڈ جس کو ہم کہتے ہیں چلتے ہیں، تو یقیناً
جو یونیورسٹیز خاص طور پہ ٹیکنیکل فیلڈس میں کہوں گا کہ یونیورسٹی سے ہی آپ کو جو ہے اچھا پلیٹ فارم مل سکتا ہے جاب کے لیے. میں اگلا سوال اپنے دوست رضوان بھائی سے کروں گا. یہ بھی ٹیکنیکل فیلڈ سے وابستہ ہے اور بہت ہی ہمارا انٹرویو شروع ہونے سے پہلے ہم نے ان سے بہت ساری معلومات بھی حاصل کری. ان کی فیلڈ بڑی ہی انٹرسٹنگ فیلڈ ہے جو کہ آج کی نئی دنیا میں اس کی بڑی مانگ ہے. اس کا کچھ تھوڑا سا تعارف کرائیں گے, کس فیلڈ میں آپ کام کرتے ہیں اور کیا آپ کا کام نوعیت ہے؟ جی میں جو ہے میرا جو کام ہے میں جیو اسپیشل سافٹ ویئر کنسلٹنٹ ہوں, اور یہ جو آپ کی ارتھ آبزرویشن اور سیٹلائٹس کی آپ اس میں ڈیل کرتے ہیں, اس کے ڈاٹا کو اور اس کو پروسیس کرنا ہوتا ہے. اور یہ اس میں آپ اس کو ہر ابھی تک جو میں دیکھتا ہوں اس میں ہر فیلڈ میں اس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں, ہر سیکٹر میں, چاہے وہ بینک سیکٹر ہے, چاہے وہ آپ کا ہیلتھ سیکٹر ہے, کہیں پہ بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. اور آج کل جیسے ہر بندہ گوگل میپس کو یوز کر رہا ہے اور نیویگیشن سسٹم کو یوز کر رہا ہے, آٹونومس ڈرائیونگ ہے, آپ اس کو کسی بھی فیلڈ میں اپلائی کر سکتے ہیں. 3D سٹی ماڈلنگ اس میں آ جاتی ہے. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ کو IT کی نالج آپ کو چاہیے اچھے آگے کامیاب ہونے کے لیے. اور IT جو آپ کا جو نالج ہو وہ آپ کا ڈیولپمنٹ سائڈ پہ ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ آپ کو چاہیے کہ آپ کا فوکس کس فیلڈ میں ہوگا. یہ تو ایک بہت ہی واسٹ اور بہت ہی زیادہ ٹیکنیکل اورینٹڈ فیلڈ ہے. ہم اس پہ مزید بحث کرنے کی گنجائش رکھتے ہوئے ہم آپ سے ایک سوالات کرتے ہیں جو ایک ہمارے ناظرین کو جو ہمارا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اس کے دلچسپی ظاہر کرتے ہیں. جس میں میرا اگلا سوال رضوان بھائی یہ ہے کہ آپ کی جاب پہ ایٹماسفیئر جو ہے, کیونکہ یہ تو آپ کی ٹیکنیکل اورینٹڈ فیلڈ ہے, ایک بہت زیادہ خشک فیلڈ بھی ہے, اس میں آپ کی جو یعنی کہ ہیومن ایٹماسفیئر ہے آپ کی جاب پہ, اس کا کس طرح سے آپ تعارف کرائیں گے, یا کہ آپ کی نظر میں وہ کیسا ہے؟ بہت خشک ہے یا آپ بہت ایزی فیل کرتے ہیں؟ وہ تھوڑا سا اپنے ایٹماسفیئر کے بارے میں, جاب ایٹماسفیئر کے بارے میں بتائیے. جی جیسے میں نے آپ کو آلریڈی بتایا اس بات کے حوالے سے کہ ایک اسپیسیفک فیلڈ بھی ہے, لیکن ایک سائڈ پہ اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ ایک بہت ہی اس میں کام ہو سکتا ہے اس فیلڈ میں. کئی کنٹریز میں ابھی تک اس کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی اور اتنا زیادہ کام نہیں ہوا. اور جو اس چیز جس کو جیوگرافی اور آپ کی لوکیشن کے متعلق جو لوگ رکھنا چاہتے ہیں, جس کا انٹرسٹ ہے, ان کے لیے یہ بہت ہی اچھی فیلڈ ہے. اور آپ انجوائے کرتے ہیں اس میں کام کرنے کے لیے, کیونکہ آپ ایک چیز کو ویژولائز کر رہے ہوتے ہو. آپ ایک چیز کو, میپ ہے تو میپ پہ اگر آپ کسی چیز کو دیکھ رہے ہو تو آپ اس کو آپ کے لیے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا, اس کو دیکھنا بہت آپ کے لیے ایک اچھا. یہ بہت خاصی اہم معلومات ہیں, لیکن میرا سوال کا مقصد یہ تھا کیا آپ ایک ہال میں بیٹھ کے مختلف کولیگز کے ساتھ بات کام کرتے ہیں, یا آپ کا ایک آفس الگ ہے جس میں بہت ساری مشینریز ہیں جس میں آپ اس میں بیٹھ کے آپ اپنے پروجیکٹ کو ڈیولپ کرتے ہیں؟ کس طرح سے آپ کولیگز سے انٹریکشن کرتے ہیں؟ جی بالکل, جو انوائرمنٹ ہے, انوائرمنٹ جو آفس میں انوائرمنٹ ہے, یہ پہلی بات ہے کمپنی ٹو کمپنی یہ چیز ویری کرتی ہے. ہر کمپنی میں اپنا ان کا انوائرمنٹ ہے. ہمارا جو ابھی میری جو کرنٹ کمپنی ہے جہاں پہ میں ایز اے سافٹ ویئر کنسلٹنٹ کام کر رہا ہوں, وہ وہاں پہ ہمارے پاس جیو جو ڈیولپر کی ٹیم ہے وہ بھی ہے وہاں پہ IT ایڈمن سائٹ کے جو لوگ ہیں پیور وہ بھی وہاں پہ ہیں. تو انوائرمنٹ وہاں پہ جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے وہ بہت اچھا ہے, اور آپ کو ایک انٹریکشن رہتی ہے دونوں سائڈس پہ, کیونکہ آپ نے صرف ڈیولپمنٹ پہ نہیں رہنا, آپ نے باقی کولیگس کے ساتھ بھی آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے جو کہ پلاننگ سائڈ پہ ہیں, جو کہ اپلائڈ اس سروسز کو یوز کر رہے ہیں. تو میرے جو نزدیک ابھی تو میں نے دیکھا ہے اس میں ہمارا بیسیکلی انٹریکشن ہوتا ہے جیوگرافرز کے ساتھ, آپ کا IT یہ گروس راؤنڈ بیورو ہے, یعنی کہ ایک ہال میں جس میں سب کے سب ٹیم ایک ساتھ بیٹھتے ہیں. نہیں, یہ ایسا نہیں ہے. صرف جو IT کے لوگ ہیں, جو IT سے ریلیٹڈ ہے, جو جیوگرافی اور ڈیولپمنٹ اور
جو آپ کے ایڈمن سائڈ کے لوگ ہیں وہ ایک سائڈ میں ہیں, ٹھیک ہے, اور جو جیوگرافرز ہیں یا جو پلاننگ کر رہے ہیں وہ دوسرے ان کے آفیسز ہیں. ہم اگلا سوال اپنے فواد بھائی سے کرتے ہیں. یہ ہمارے دونوں دوست جنہوں نے ابھی اپنا تعارف مکمل کرا ہے, یہ تو ٹیکنیکلی فیلڈ سے وابستہ ہے. فواد بھائی ہمارے گیسٹ جو ہے وہ واحد ہیں جو کہ اپنے ایک بزنس فیلڈ سے وابستہ ہے اور سیلز میں کام بھی کر رہے ہیں. یہاں پہ جیسا کہ ہر ایک کو اس کا اندازہ ہے کہ سیلز میں وابستہ لوگوں کو بہت زیادہ معلومات کے ساتھ ساتھ اور زبان پہ عبور کی بھی بہت ضرورت ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا فواد بھائی سے کہ وہ اپنے اس کام کے دوران کمیونیکیشن کے لیے کون سی زبان استعمال کرتے ہیں اور اس میں ان کو کیا مشکلات پیش آتی ہیں, کیونکہ وہ بھی ابھی کافی عرصے سے جرمنی میں نہیں ہے. تو کیا وہ جرمن زبان ان کے لیے ایک آسانی اپنے فیلڈ میں کام کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے, یا پھر جو ہے وہ بغیر جرمن زبان کے بھی اپنے کام کو بخیر خوبی انجام دے سکتے ہیں؟ جی, سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ جو بزنس فیلڈ ہے اس کا بہت زیادہ واسٹ اس کا یہاں پہ ریکوائرمنٹ ہے. کافی اچھا اسکوپ ہے بزنس فیلڈ کا. لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ جاب اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں, مگر جاب اپرچونیٹی کے ساتھ ساتھ جو ہے کمپٹیشن بھی بہت ہے. اور بزنس سیکٹر ایک ایسا ہے جس کے اندر جو ہے زبان جو ہے جرمن لینگویج وہ آپ کو بہت زیادہ اس کا سکلز چاہیے ہوتی ہیں. اس میں جو ہے مختلف سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اس کو کیسے اوور کم کر سکتے ہیں. کافی کمپنیز اگر آپ جو ہے جاب جو ہے لینگویج سیکھ رہے ہیں تو کافی کمپنیز جو ہیں وہ آپ کو سپورٹ کرتی ہیں. اگر آپ ان کو بتاتے ہیں کہ جیسے آپ نے B1 کر لیا, آپ بیس وائی کر رہے ہیں, تو وہ آپ کو سپورٹ کرتی ہیں کیونکہ آپ کا وہ انٹرسٹ چیک کرتی ہیں کہ آپ جو ہے آلریڈی لینگویج کے اندر انٹرسٹ لے رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ کے لیے یہ پاسبلٹی ہے کہ آپ ڈیورنگ ایجوکیشن جو ہے آپ اپنی انٹرنشپ کہیں پہ ڈھونڈتے ہیں اور انٹرنشپ کرتے ہیں تو آپ کے لیے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ مند ہوگی, کیونکہ لینگویج کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے ایکسپیرینس بندہ بھی چاہیے ہوتا ہے جس کا پریویس کچھ ایکسپیرینس ہوتا ہے, تو اس کو یہ پریفر کرتے ہیں, تو وہ آپ کو پھر لینگویج میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دے دیتے ہیں. یعنی کہ جرمن لینگویج سیکھنا ہر قسم کی فیلڈ میں کام کرنے کے لیے آسانیاں فراہم کرتا ہے. ہاں جی بالکل. اس کے علاوہ میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہوں گا جنید بھائی, کیونکہ آپ آئی ٹی ریلیٹڈ فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, تو آپ کو کیا آپ کی کمپنی کیا کیا فیسلٹیز دیتی ہے, کیا کون سے ٹولز یا اس کے علاوہ جو فیسلٹیز جو آپ کے عام زندگی میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, وہ کون سی فیسلٹیز ہیں؟ فیسلٹیز ظاہر سی بات ہے, یہ آئی ٹی کا کام ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ کمپیوٹر کے بغیر تو یہ نہیں ہو سکتا. تو ظاہر سی بات ہے جس قسم کا کمپیوٹر آپ کو چاہیے ہو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو نوٹ بک چاہیے یا آپ کو ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر چاہیے, یا اس میں پھر یہ ہے کہ آپ کو کتنی اسکرینس چاہیے, کیونکہ آج کل جو ہے وہ یہ عام رجحان ہے کہ ایک ورک اسپیس پہ جو ہے وہ 2 سے 3 اسکرینس لوگ یوز کرتے ہیں کنوینئنس کے لیے. وہ سب کچھ اویلیبل ہے. پھر اس کے علاوہ آپ کے پاس جو سافٹ ویئرز آپ کو چاہیے وہ سارے جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں. تو یہ تو مطلب اکوپمنٹ کے لحاظ سے ہے, اور ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس ایک ورکنگ ڈیسک بھی ہوگا, اور وہاں پہ جو آفس میں کیا آپ کو ریموٹ کام کرنے کی فیسلٹیز مہیا ہیں؟ بالکل ریموٹ کام کرنے کی فیسلٹیز مہیا ہیں, اور کیونکہ میں کنسلٹنسی میں ہوں تو اس کا بہت بڑا انحصار ہمارے کسٹمر پہ ہے کہ اگر کسٹمر جو ہے وہ چاہے گا کہ آپ ریموٹ کام کر سکیں تو آپ کو کمپنی سے اجازت مل جائے گی, اور اگر کسٹمر کہے گا کہ نہیں ہم کسی پرائیویسی ریزن کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ریموٹ کام کرنے کی کسی کنسلٹنٹ کو اجازت نہیں دے سکتے تو پھر جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ملے گی. تو مجھے پرسنلی جو ہے وہ جس طرح میں نے اب مجھے تقریباً 2 سال ہو چلے ہیں فرینکفرٹ ایریا میں, اس سے پہلے میں ہمبرگ میں تھا, تو یہاں پر جو ہے مجھے شروع میں اجازت نہیں تھی ریموٹ کام کرنے کی, مگر 1 سال سے کچھ عرصہ مزید گزارنے کے بعد جو ہے وہ کسٹمر نے اجازت دی, مگر میں نے ابھی تک اس کو استعمال نہیں کیا, کیونکہ میرے خیال میں جب آپ آفس جاتے ہیں وہاں پہ آپ کام کرتے ہیں, وہاں سے آپ اٹھ کے جب آتے ہیں تو میں ان دونوں دنیا جو اپنے گھر کی دنیا اور جو آفس کی دنیا اس کو میں الگ رکھنا چاہتا ہوں, تو اس لیے میں نے اس کا انتخاب نہیں کیا. مگر میرے بہت سارے کولیگ ہیں جو ریموٹ کام کرتے ہیں, یا یہ اس صورت میں بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ہے جب آپ کسی دوسرے شہر میں رہتے ہیں اور کسی دوسرے شہر سے کام کرتے ہیں, یا کچھ یہاں پہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ خننہائم فارا, یعنی جو
ویکینڈ پہ اپنے گھر جایا کرتے ہیں اور باقی جو ہے وہ کام کرنے کے لیے کسی دوسرے شہر میں آ کر رہتے ہیں. تو ان کے لیے جو ہے یہ یقیناً بہت فائدہ. میں آپ سے فواد بھائی سوال کروں گا کہ آپ کیونکہ ریسنٹلی جاب پہ شامل ہوئے ہیں, تو آپ کے کیا تجربات تھے جاب سرچنگ کے حوالے سے, اور کیا آپ ہمارے ناظر کو یا دیکھنے والے کو آپ مشورہ دیں گے وہ کس طریقے سے اس کام میں, اور باقی دوست بھی اگر اس طرح سے کوئی مشورہ دینا چاہیں تو وہ بہت ضروری ہے. جی, سب سے پہلے تو جیسے ہی آپ لوگ جب جرمنی میں آپ اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے فوراً بعد آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ جو ہیں جاب سرچ کریں اور جاب اپنا پروفیشنل لائف کے اندر انٹر ہو. تو اس میں آپ کو سب سے پہلے جو ہے ایک گائیڈ لائن یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے کیریئر سینٹرز یونیورسٹیز میں اویلیبل ہوتے ہیں. ہر یونیورسٹی کا کیریئر سینٹر ہوتا ہے, آپ لوگ وہاں پر جائیں, ان لوگوں سے ملیں, وہ آپ کو اچھی گائیڈ لائن دیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی جو سی ویز ہوتی ہیں وہ آپ کو باقاعدہ چیک کرتے ہیں, وہاں پہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ آپ نے اپنی سی وی کیسے بنانی ہے, کیونکہ جرمن کمپنیز جو ہیں وہ سی وی کے پیٹرن اور کور لیٹر کے پیٹرن پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ نہ صرف یونیورسٹیز کے اندر آپ کو مختلف کمپنیز جو ہیں وہ اپنی آ کے جو ہے ایگزیبیشن کرتی ہیں, بلکہ جو ہے سٹیز ٹو سٹیز جو ہیں وہ بڑے جاب میں سے بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ جو ہیں آپ لوگ اپنی یونیورسٹی کے اندر بھی آپ جائیں ایگزیبیشن, جاب ایگزیبیشنس میں, اور اسی طرح جو سٹیز کے اندر جاب ایگزیبیشنز ہو رہے ہوتے ہیں جو بہت بڑے لیول پہ ہوتے ہیں, جس کے اندر 500 to 600 کمپنیز آئی ہوئی ہوتی ہیں, آپ وہاں پر جائیں, لوگوں سے ملیں, اپنے کانٹیکٹس بنائیں, کوشش کریں کہ آپ جس بھی کمپنی سے جا کر بات کریں, آپ اپنا جس فیلڈ میں آپ کا انٹرسٹ ہے, جس کے اندر آپ جاب کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اس پرسن کو ڈھونڈیں گے. اگر فار ایگزامپل آپ نے سیلس میں جاب کرنی ہے تو آپ پوچھیں گے آپ کی جو اس بوتھ کے اوپر کوئی سیلس پرسن اویلیبل ہے, آپ اس سے بات کریں. یہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے کوئی کویسچنیئر کرتے ہیں, اگر آپ ان کو اچھا جواب دے دیتے ہیں تو وہ موقع پر بھی آپ کی کانٹیکٹ ڈیٹیلز لے لیتے ہیں اور بعد میں کانٹیکٹ. یعنی کہ جرمنی میں ایک مربوط قسم کا نظام قائم ہے جس میں میرٹ کی بنیاد پہ جاب کو تلاش کرنا اور جاب کو حاصل کرنا بہت ہی آسان بنایا گیا ہے, اور ہر ایک اسٹوڈنٹ کو جو یہاں پہ اپنی تعلیم کمپلیٹ کرتے ہیں ہر طرح کی جاب کا اپنی اسکلز کے حساب سے ڈھونڈنے کو مواقع فراہم کیے گئے ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ ان کو اس جاب میں آگے بڑھنے کے بھی مواقع فراہم کیے. جی نظام بھائی, میں یہاں پہ جو فواد بھائی نے جو بھی کچھ باتیں آپ کو بتائی ہیں اس میں کچھ میں ایڈ اپ کرنا چاہوں گا کچھ چیزیں میں اپنے ایکسپیرینس سے. میں پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ کوشش یہی کی جائے جو آپ کی فیلڈ ہے, جو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں اس میں ہی آپ اسٹڈی کے دوران کچھ جاب یا کچھ انٹرنشپ, کچھ اسٹوڈنٹ جاب آپ لوگ ڈھونڈیں. وہ آپ کے لیے ایکسپیرینس ہوتا ہے, آپ کے لیے ایک آگے جو فل ٹائم جاب کے لیے ایک راستہ کھولتا ہے. ایک تو یہ ہے, اور جاب پہ کچھ لوگ آ کے شروع کر دیتے ہیں کہ جی ضرورت ہوتی ہے یا کئی معاملات ہوتے ہیں, ہارڈ ورک ٹائم آتا ہے تھوڑا سا, لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے. میرا جو ایکسپیرینس ہے کہ آپ لوگ اپنی ہی فیلڈ میں شروع کریں جاب اور اسی میں ڈھونڈیں, تاکہ آپ کو اسٹڈی کے دوران اسی طرح سے ہی آپ کا ایکسپیرینس جو ہے وہ چلتا جائے, بنتا جائے, آپ کی سی وی جو اچھی سے اچھی ہوتی جائے. اس کے علاوہ آپ کیونکہ ایک بڑے خوش مزاج آدمی ہیں رضوان بھائی, تو آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کی ریلیشن شپس کولیگس کے ساتھ, جو جرمن بورن یا جرمن نیشنل یا جرمن ایتھنک گروپ کے جو لوگ ہیں, ان کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ بنانے میں کیا مشکلات پیش آئی, اور کس طرح سے آپ نے وہاں پہ اپنی جگہ بنائی اپنے کمپنی میں؟ جی یہ کافی ایک واسٹ ٹاپک ہے, اس پہ کئی طرح سے ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن میں جو میری چیز ہے, میں نے اپنا جو کسی بھی کمپنی میں میں نے کام جو کیا ہے اس میں میں نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ آپ کا جو بیہیویئر ہے سب کولیگس کے ساتھ ایک اپنی طرف سے آپ نے ہر طرح سے کوشش کرنی ہے اچھے سے اچھے بات کرنے کی اور انٹریکشن کرنے کی. کہ کوئی اگر, کیونکہ یہاں پہ جرمن جو کلچر ہے یہ تھوڑا سا کئی دفعہ یہ لوگ جھجکتے ہیں آپ سے کسی حد تک, لیکن آپ جب انٹریکشن ان سے شروع کرتے ہیں, کچھ بات کرتے ہیں, اور آہستہ آہستہ وہ چیزیں آپ کی ایک اچھا ایٹماسفیئر آپ کا بننا شروع ہو جاتا ہے. اور کولیگس جو ہیں بہت انڈرسٹینڈیبل ہوتے ہیں یہاں پہ, اور آپ کا جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ
ورک سے ہٹ کے آپ ان کے ساتھ اپنا پرسنل جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بھی ان کے ساتھ آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. ان کے ساتھ آپ اپنے پرسنل کوئی بات ہے, کوئی مشورہ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یعنی کہ آپ کی ذاتی تعلقات کی بنیاد پہ آپ کے جو مسائل یہاں پہ دیار غیر میں آپ کو فیس کرنا پڑتے ہیں اس کے متعلق بھی یہاں پہ آپ کے جرمن کولیگس آپ کو مشورہ دیتے ہیں. اس کے ساتھ میں اگلا سوال اپنے فواد بھائی سے کروں گا, کیونکہ وہ ایک بزنس فیلڈ سے وابستہ ہے, تو ان کتنا کلوز آپ اپنے فرسٹ آفیسر سے یا اپنے مینیجر سے کتنا کلوز آپ کا ریلیشن شپ ہے, اور اس کی کمیونیکیشن آپ کتنے ضرورت محسوس کرتے ہیں اپنے کسٹمرز سے کمیونیکیشن آپ کی نظر میں ضروری ہے یا اپنے مینیجر سے کمیونیکیشن آپ کی نظر میں ضروری ہے؟ جی میری نظر میں دونوں سے کمیونیکیشن آپ کی بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ جہاں پہ آپ بزنس کی انوائرمنٹ ہوتی ہے, آپ کسٹمرز کے ساتھ بزنس کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ جو کیش انوالو ہوتا ہے یا بزنس انوالو ہوتا ہے, تو اس کے لیے یہ دونوں سے زیادہ ضروری ہوتی ہے. میں آپ کو اپنی مثال یہ دے سکتا ہوں کہ ہم لوگوں کی جو ہے وہ ویکلی میٹنگز ہوتی ہیں, اور ویکلی میٹنگز کے اندر جو ہے وہ ہم اسی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم نے جو مختلف کسٹمرز کے ساتھ چلنا ہے تو وہ ہم کیسے اس کو ہم مطلب کسٹمرز کو کیسے ڈیل کرنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے انٹریکشن باس کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے. نارملی جو ہے وہ یہاں کے لوگ بہت زیادہ سپورٹیو ہوتے ہیں اور آپ کو گائیڈ لائن بھی دیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ جو ہیں اگر آپ نے ان سے کوئی چیز ڈسکس کرنی ہے, کوئی آپ نے ان سے گائیڈ لائن لینی ہے, تو آپ بلا جھجک آپ ان کو ایک ای میل کر سکتے ہیں یا میسج لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا ان کا ٹائم چاہیے, تو وہ آپ کو وہ ٹائم دیتے ہیں. آپ کی وہ جو بھی آپ کو گائیڈ لائن چاہیے وہ سنتے ہیں اور اس کے مطابق وہ آپ کو جو ہے پراپر گائیڈ کرتے ہیں. جنید بھائی ہمارے ایک ایکسپیرینسڈ کولیگ ہیں اور ہمارے دوست, کافی عرصے سے جرمن کمپنیز میں کام کر رہے ہیں اور ایک بہت ہی مشکل ان کی ٹیکنیکل اورینٹیڈ فیلڈ ہے. میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی جو روزمرہ کے کام ہیں وہ ٹاسک اورینٹیڈ ہوتے ہیں, اس میں آپ کے ٹاسک مینجمنٹ میں سب سے اہم کام آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ٹاسک مینجمنٹ میں میرے خیال میں اس میں بہت ساری چیزیں, اور سب سے امپورٹنٹ چیز اچھی کمیونیکیشن ہے. کہ جب بھی ایک ٹاسک آتا ہے تو اس کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہونا چاہیے اور اس کا ایک اینڈ پوائنٹ ہونا چاہیے. اور سٹارٹنگ پوائنٹ کے لیے کہ اس کو تعین کرنا, تو آپ نے پوچھنا ہے جہاں سے وہ ٹاسک آئے گا. ایک ٹیم ہوتی ہے ہمارا, جس طرح سے ورکنگ انوائرمنٹ ہے, اس کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا وہ پروجیکٹ مینیجر ہوتا ہے, اس کے اوپر پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے. تو وہ پروجیکٹ مینیجر کے تھرو ہی آتے ہیں اکثر ٹاسکس. جو آپ کا کسٹمر ہے وہ اپنی ریکوائرمنٹس جو ہے وہ اس کو کنوے کرتا ہے, اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس امپلیمنٹیشن کے لیے آ جاتا ہے. تو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو ہے وہ پہلا جو پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ پروجیکٹ مینیجر ہوتا ہے. اس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کون سا ریلیونٹ آدمی ہے جس سے ہم نے اس کو مزید اس کو مطلب سمجھنا ہے, یا اس کے اندر جو کوئی چیز کلیریفائی ہونے کے قابل ہے اس کو مزید کلیریفائی کیا جائے. اور اس کے بعد جو ہے پھر نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ اس کا آگے کون سے پارٹس ہیں آپ کے. مثال کے طور پہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ نے جب اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو کس جگہ پہ کس چیز کی آپ کو ضرورت ہے اور کہاں پہ اس کو آپ نے فٹ کرنا ہے. تو پھر وہاں سے اس کے وہ ایک سٹارٹ ہوتا ہے کہ وہاں سے آپ اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں, اور پھر اسی طرح وہ ہو جاتا ہے اس کے بعد. اور جب ریکوائرمنٹ گیدرنگ بھی ایک پیرامیٹر ہے جس میں جی ریکوائرمنٹ گیدرنگ کے لیے ہمارے پاس سافٹ ویئر سسٹمز ہیں جس پہ جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ آلریڈی ڈیفائن ہوتی ہیں, اور جو مزید آپ نے کرنی ہے اس میں آج کل یوزر سٹوریز ان کو کہا جاتا ہے یا ایپکس کہا جاتا ہے, وہ آپ خود سے اس کو جو ہے وہ آپ میرے دوست آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ہمارے ناظرین کے لیے میں بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ایک راؤنڈ ٹیبل ہے جس میں ہم نے بہت زیادہ ایکسپرٹس لوگوں کو جمع کیا ہے, اور ہم ان کے ایکسپرٹس رائے کو آپ تک پہنچا رہے ہیں. لیکن ساتھ کے ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ یہ مستقبل کے معمار ہیں, نہ صرف جرمنی کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے بھی. اور جو یہ ایکسپرٹیز یہاں پہ سیکھ رہے ہیں, ایک وقت آئے گا کہ یہ ایکسپرٹیز اپنے ہمارے ملک پاکستان کے لیے ایک بہت عظیم سرمایہ کے طور پہ ہم وہاں پہ پہنچا سکتے ہیں. ہم یہاں پر صرف جرمن قوم کی خدمت نہیں کر رہے بلکہ ہم مستقبل میں پاکستان کے لیے بھی ایک عظیم سرمایہ ثابت ہوں گے. اور ہماری اس سوچ کے ساتھ کہ ہم
यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स आते हैं اور وہ محنت کر کے اپنی جگہ اس معاشرے میں اس بہت ہی ٹاسک اورینٹیڈ اور رزلٹ اورینٹیڈ معاشرے میں اپنی جگہ بناتے ہیں، وہ لوگ ایک پاکستان کے لیے ایک بڑا کام کرتے ہیں اور پاکستان کی امیج بنانے میں بہتر کردار ادا کرتے ہیں۔ میرا اگلے سوال اپنے تمام دوستوں سے یہ ہے کہ آپ ون بائی ون اپنے جواب دیجیے گا کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ کی ان ایکسپرٹیز کی بنیاد پر آپ مستقبل میں پاکستان کے لیے کس طرح سے یہاں پہ رہتے ہوئے فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ جنید بھائی جی، پاکستان میں ظاہری سی بات ہے کہ آپ یہاں سے رہ کر بھی کافی کچھ کیا جا سکتا ہے اور پاکستان میں جا کر بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ وہاں پہ پاکستان میں اگر کرنا چاہیں تو وہاں پہ اپنا کام بالکل خود انٹرپرینورشپ کی طرف جا سکتے ہیں، جہاں پر میں سافٹ ویئر کنسلٹنٹ ہوں۔ تو یہ جس طرح آپ نے پہلے بھی بات کی تھی کہ آج کل ریموٹ کام جو ہے یا گھر سے بیٹھ کے جو کام ہے اس کی جو ہے وہ اجازت مل جاتی ہے، تو یہ ٹیکنالوجی کا ہمیں آج ایک فائدہ بھی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے، اور ویسے بھی دنیا جو ہے وہ اب ایک گلوبل ولیج جس کو ہم کہتے ہیں کہ بن چکی ہے، تو وہاں سے بیٹھ کے جو ہے گلوبل ولیج ایک بہت اچھا موضوع ہے، اس پہ بھی ہم آئندہ پروگرام میں بات کریں گے۔ میں رضوان بھائی کو دعوت دیتا ہوں وقت کی کمی کی بنیاد پر کہ وہ اپنی فیلڈ میں پاکستان کے جو انڈسٹری ہے اس میں کس طرح سے مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ جی نظام بھائی، چونکہ یہ ایک یہاں پہ جو جسے ہم جیو انفارمیشن ٹیکنالوجی کہہ رہے ہیں GIS، وہ یہاں پہ ڈیولپڈ ہے، کافی اچھی طرح سے ڈیولپڈ ہے، اور پاکستان میں یہ ابھی ایمرجنگ فیلڈ ہے، ڈیولپنگ فیز میں ہے، اور وہاں پہ اس چیز کی ضرورت ہے۔ جی جیسے بات ہو رہی تھی کہ یہ جو فیلڈ ہے پاکستان میں ابھی یہ ایمرجنگ فیلڈ ہے اور اس میں ابھی بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے۔ خاص طور پہ میں اس چیز پہ میں چاہوں گا کہ یونیورسٹیز جو ہیں یا جو انسٹیٹیوٹس ہیں جو یہ پروگرامز کو آفر کر رہی ہیں، وہ لوگ IT اور جیو انفارمیشن کو دونوں کو مکس اپ کریں، اور ڈیولپمنٹ والی سائڈ پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو لوگ ہیں وہاں پہ، ان کو ان کے جو اسکل سیٹ ہیں اس کو امپروو کریں، جو کہ میں نے وہاں سے آنے کے بعد یہ چیز کو یہاں فیل کیا ہے کہ ہمیں زیادہ تر سافٹ ویئر بیسڈ، اپلیکیشن بیسڈ رکھا جاتا ہے، اور ہمارا ڈیولپمنٹ سائڈ پہ اتنی زیادہ نالج نہیں ہوتا، تو ان لوگوں کو کافی پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کو سیکھنی پڑتی ہیں ساری چیزیں۔ تو میں اس چیز کو چاہتا ہوں کہ وہاں پہ یہ چیز کو زیادہ سے زیادہ امپروو کیا جائے، تاکہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے، رضوان بھائی بہت شکریہ آپ کا، ہم اپنے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ جلد ہی مستقبل میں کچھ نالج ٹرانسفر کا شروعات کرنے جا رہے ہیں، جس کے بارے میں ہم آپ کو مزید معلومات اگلے پروگرام میں دیں گے۔ ہم آخری سوال کرتے ہیں اپنے دوست فواد بھائی سے، کیونکہ وہ بزنس فیلڈ سے وابستہ ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جرمنی میں پاکستانی فرمز کے لیے کوئی چانسز ہیں جو کہ یہاں پہ آ کے اپنا مستقبل میں اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکتی ہیں؟ میرے خیال سے جرمنی میں اگر دیکھا جائے تو ایزی آف ڈوئنگ بزنس بہت زیادہ ہے، کافی زیادہ فیلڈز ہیں، کیونکہ پاکستان ہمارا ایمرجنگ مارکیٹ ہے، اور پاکستان کے اندر بھی جو ہے ہم ایزی آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر بہت زیادہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ کام کر رہی ہے۔ تو میں بالکل اس بات پہ متفق ہوں کہ پاکستانی کمپنیز جو ہیں وہ یہاں پہ آ کے اپنے آفیسز بنا سکتی ہیں، اور آفیسز بنانے کے ساتھ یہاں پہ جرمن کمپنیز کے ساتھ کانٹیکٹ میں آ کر وہ لوگ اپنا بزنس جو ہے وہ پاکستان شفٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے مختلف فیلڈز ہیں جس کے اندر پاکستانی مارکیٹ جو ہے وہ کافی پیچھے رہ گئی ہے، اور ہم لوگوں کے پاس پوٹینشیل اویلیبل ہے، تو نہ صرف جو ہے پاکستانی کمپنیز یہاں پر آ کے اپنا ایک میسج دے سکتی ہیں، بلکہ وہ یہاں کی جو کمپنیز ہیں ان کو پاکستان سرمایہ کاری کے اوپر جو ہے وہ مطمئن اور متفق ان سے کر سکتی ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے بزنس اپرچونیٹیز بڑھیں گی، جاب اپرچونیٹیز بڑھیں گی، اور پاکستان کو ظاہری بات ہے پھر اچھا سرمایہ کار ملے گا۔ یہی ہمارا اگلے مستقبل میں ایم ہے کہ ہم ایک ایسا پلیٹ فارم جرمنی میں پاکستانیوں کو اور پاکستانی فرمز کے لیے فراہم کریں جس میں ہمارے دوستوں جیسے ایکسپرٹ موجود ہوں، اور وہ آگے چل کر یہاں ہر آنے والے لوگوں کو تمام معلومات فراہم کرے۔ منقولات.com کا میں تعارف کراتا ہوں، ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے جس میں ہم لوگ یہاں پہ رہنے والے اور امیگرینٹس اور پاکستانی امیگرینٹس
کو اپنی معلومات فراہم کرتے ہیں تاکہ ان لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو مین اسٹریم میں ڈسکس کیا جا سکے اور ان کے جو حل ہیں وہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے معلومات سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اس کے علاوہ میں اپنے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تھوڑا سا اس پروگرام کا کنکلوژن اس طرح سے کرتا ہوں کہ نوکری ڈھونڈنا وہ جرمنی میں بہت آسان ہے، لیکن بعض اوقات ایک مشکل مرحلہ بھی ہوتا ہے۔ آدمی کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اگر آپ اس وقت کسی قسم کی مشکل اور پریشانی کو نوکری ڈھونڈنے کے لحاظ سے فیس کر رہے ہیں تو یہاں پہ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ہمت نہیں ہاری اور ایک ڈیڑھ سال تک مسلسل اس فیلڈ میں اپنی تگ و دو جاری رکھی۔ آپ کوشش کریں کہ جو بھی آپ کے پاس وسائل ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے اطمینان اور تسلی کے ساتھ لوگوں سے تعلقات قائم کریں اور کوشش کریں کہ مطمئن ہو کر ایک نوکری کی تلاش رکھیں۔ کسی کو یہ احساس نہ ہونے دیں کہ آپ کو کسی چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بلکہ ایک آزاد اور ایک خوش مزاج شخص کی طرح اپنے کام کی تلاش کریں اور ایک اپنے آپ کو جس آپ کی شخصیت ہے اس کے حساب سے آپ جو ہے اپنے آپ کو اپنے مستقبل کے فرم میں اپنے آپ کو پیش کریں۔ ملنے والی ٹاسک میں آپ کے پاس سوالات بزنس فیلڈ کے ہیں تو آپ فوری طور پہ اپنے مینیجر سے کر سکتے ہیں، اور لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو معلومات ہیں وہ اس ٹیکنیکل فیلڈ میں کمی کی وجہ سے آپ اس ٹاسک کو بخیر خوبی انجام نہیں دے سکتے تو وہ بھی آپ بہت پولائٹلی انداز میں اپنے مینیجر سے اس کا ذکر کر سکتے ہیں۔ سچائی کے ساتھ آپ اپنے ذمہ داری کو نبھانے کی بھی بڑی اہمیت دی جاتی ہے، جس کے تحت آپ کو آئندہ اپنی جاب پہ بہت ساری کامیابی بھی حاصل ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ میں اپنے تمام دوستوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے بہت ساری معلومات حاصل کر سکیں گے اور اس پہ امپلیمنٹ کریں گے۔ اپنی رائے آپ اس پروگرام کے بارے میں ضرور دیجئے اور ہمارے چینلز کو دیکھتے رہیے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمیں سبسکرائب کیجئے، لیکن سبسکرائب کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا، آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ہمیشہ خود بخود پہنچ جایا کریں گی۔ آپ کا دوست نظام الدین سید۔